السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن سیریز کے اس 27ویں قسط میں 27ویں ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ زاریات سے اپنی گفتگو شروع کریں گے، جو 26ویں پارے سے شروع ہوئی ہے اور 27ویں پارے تک آ گئی ہے، اور اس کے بعد پھر 27ویں پارے کے آخر تک انشاءاللہ ہم اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالی نے، یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 3 رکوع ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو عام مکی صورتوں کے موضوعات ہیں وہی بیان فرمائے ہیں۔ اپنی عظمت کا ذکر کیا ہے، اپنی شان اور اپنے اونچے مقام کا ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ کفار کا رویہ بتایا کہ ایک طرف پروردگار عالم کی شان اور دوسری طرف کفار کی ہٹ دھرمی اور ان کا گناہوں پہ جھکا رہنا، گناہوں میں ملوث رہنا، خدا سے دور رہنا، نبی کی باتیں نہ ماننا، نبی کا مذاق اڑانا، ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ دوسرے رکوع میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب فرشتے آئے، یہ وہی فرشتے تھے جو قوم لوط پر عذاب نازل کرنے جا رہے تھے، درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں آئے تھے اور ان کو خوشخبری سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دے گا۔ حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تھی، تو اس واقعے کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے حضرت ابراہیم کا۔ اور اس کے بعد پھر قوم عاد کا ذکر ہے، قوم ثمود کا ذکر ہے اور قوم نوح کا ذکر ہے، ایک ہی رکوع میں، یہ سب دوسرے ہی رکوع کے اندر ہے۔ اچھا، جب اسی کے ساتھ ساتھ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس کے اندر الگ سے تو ذکر نہیں آیا، باقاعدہ الگ سے ذکر نہیں آیا کہ ان کے اوپر ایسا عذاب اور وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ہے، یعنی ان کی نبی کا، ان کی دعوت کا، ان کے قوم کا، ان کے عمل کا، اس کا ڈیٹیل سے تذکرہ نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے ہاں وہ فرشتے آ کے مہمان ہوئے، ان سے گفتگو ہوئی، اور اس میں تذکرہ بہرحال قوم لوط کا بھی آ گیا کہ ہم ان کے اوپر عذاب نازل کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ مجرم ہیں اور ایسا 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 ایسا۔ لہٰذا اس طرح سے اس ایک رکوع کے اندر ہمیں حضرت ابراہیم کا واقعہ، قوم لوط کا واقعہ، حضرت ہود کی قوم کا واقعہ، حضرت صالح کی قوم کا واقعہ اور حضرت نوح کی قوم کا واقعہ، 5 واقعے ہمیں اس ایک رکوع کے اندر ملتے ہیں۔ اس لیے یہ رکوع بہت ہی گٹھا ہوا، بہت ہی بندھا ہوا ہے، اور اس 5 قوموں کے یا 5 نبیوں کے اور ان کی قوم کے حالات کا تذکرہ اس میں ہے۔ حضرت ابراہیم کی قوم کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ان کا واقعہ ہے حضرت اسحاق کی بشارت کا۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا رکوع جو آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اس سورہ زاریات کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں ایک خاص آیت ہے جس کی طرف میں توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں، وہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56ویں آیت۔ اس میں مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد بتایا گیا ہے، دنیا میں آئے کیوں ہو، کیا کرنے آئے ہو دنیا میں، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی، دونوں ان مخلوقات کو مقصد بتایا گیا کہ دنیا میں کیوں ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب، عبادت کی بات پہلے بھی آ چکی ہے لیکن اس کو دہرانا ضروری ہے یہاں پر۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ہر کام وہ کریں۔ ظاہر بات ہے، عبادت کا مطلب اگر ہم وہ بہت ہی لمیٹڈ لیتے ہیں، جو ہم نے اپنی پڑوسی قوموں سے لے لیا ہے، سادھو سنت بن کے بیٹھ جاؤ بالکل جنگل میں اور یہ عبادت ہے، اسلام اس کی حمایت نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی بال بچوں کے ساتھ، دوستوں یاروں کے ساتھ، پڑھنے لکھنے کی، کاروبار کی، دکان کی، اس کی جو پوری زندگی جو ہے تمہیں گزارنی ہے، لیکن یہ زندگی جو گزرے گی، اس زندگی کا ہر قدم رب کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، تو یہ پوری زندگی عبادت ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تمہارے ہم پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم عبادت کرو، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے اور اتنا کلیئر ہمیں اس میں بالکل چند لفظوں میں اپنا مقصد بتایا گیا، اس لیے ہمیں اسے اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے۔
سورہ زاریات کی آیت نمبر 56۔ اس کے ساتھ پھر یہ سورت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ طور شروع ہو رہی ہے۔ سورہ طور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب کہا تھا کہ جب تک خدا کو دیکھ نہیں لیں گے کیسے مانیں، حضرت موسیٰ نے اپنے پروردگار سے، اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، پروردگار یہ کہتے ہیں کہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، منتخب لوگ، کچھ لوگ سلیکٹ کر کے لے آؤ اور پہاڑ پر ایک کھڑے ہو جاؤ۔ ایک پہاڑ پہ لوگ کھڑے ہو گئے، سامنے والا پہاڑ جو تھا، پروردگار عالم کی طرف اشارہ ہوا کہ وہ جو پہاڑ ہے اس کا نام طور تھا، طور۔ اس پر میں اپنی ایک جھلک، ایک تجلی، ایک جلوے کا ایک ادنا سا اشارہ، ایک ہلکی سی جھلک اپنے جلوے کی دکھاؤں گا، اگر برداشت کر سکو تو ٹھیک ہے۔ پھر جو واقعہ ہوا وہ آپ کو پتا ہے۔ بہرحال یہاں بتانا یہ ہے کہ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ تو سورہ طور یہاں سے شروع ہو رہی ہے، مکی سورت ہے، اس میں صرف 2 رکوع ہیں، جس میں پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنی شان بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا، اور دوسرے رکوع میں پروردگار عالم نے اپنے نبی کے ذریعے کفار کو چیلنج کرایا۔ اپنے نبی کے ذریعے کفار کو پروردگار عالم نے چیلنج کرایا ہے کہ تم کیا کہتے ہو کئی چیزوں میں۔ تم نبی کو شاعر کہتے ہو، تم نبی کو جادوگر کہتے ہو، تم نبی کو مجنون کہتے ہو، نبی کے اوپر الزام لگاتے ہو، کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی انسان کیسے پیدا ہو جائے گا، نبی کی باتوں کو جھٹلاتے ہو۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہاری بوسیدہ ہیں، ان کا رد کیا، ان کی کاٹ کی۔ اس کے بعد پھر سورہ نجم شروع ہو رہی ہے۔ نجم کے معنی آپ کو پتا ہوگا ستارے کے ہوتے ہیں۔ اس میں 3 رکوع ہیں۔ سورہ نجم میں، مکی صورت ہے، اس میں 3 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ پہلے رکوع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کے اوصاف، کمالات، آپ کی شان، رسول کریم کی شان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تھا، 15ویں پارے میں سورہ اسراء میں یہ بات اچھی طرح آ چکی ہے معراج کے واقعے پر۔ تو معراج پر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ اپنے پاس بلایا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں سے وہ گزرتے ہوئے پھر اس مقام تک پہنچے تھے جس مقام تک کوئی مخلوق کبھی نہیں پہنچی۔ سب سے قریبی فرشتے، سب سے عظیم فرشتے، سب سے بڑے فرشتے، سب فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام بھی جہاں نہیں گئے، اور اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پردہ حائل تھا، نور کا ایک نورانی پردہ حائل تھا۔ اتنا قرب اپنے پروردگار سے ہوا کہ جتنا قرب کسی اور مخلوق کو کبھی نہیں ہوا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، کسی کو نہیں۔ وہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جسم کے ساتھ، ان کے جسم کے ساتھ رسول کریم کے اللہ تعالیٰ نے بلوایا تھا۔ اپنے گھر سے رسول کریم پہلے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے، پھر بیت اللہ سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، مسجد اقصی سے پھر شروع ہوا سفر معراج کا۔ لہذا اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ کتنے قریب تم پہنچ گئے تھے اپنے رب سے، کتنا قرب تمہیں حاصل تھا، وہ ذکر ہے اس کا۔ اب ایک ایک آیت کی تشریح کی جائے تو بات بہت تفصیلی ہو جائے گی، اس لیے اس کو ہم چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یعنی یہ رکوع سورہ نجم کا جو پہلا رکوع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان، آپ کے مقام کو واضح کرنے کے لیے بہت کافی۔ کوئی آدمی کچھ نہ پڑھے، صرف اس ایک رکوع کو پڑھ لے جو چھوٹی چھوٹی بہت ہی مختصر سی آیتوں پر مشتمل ہے، 2-2 3-3 لفظوں کی آیتیں ہیں اور کل 25 آیتیں، یعنی صرف ایک صفحہ اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو اسے پھر رسول کریم کے مقام اور مرتبے کے لیے کچھ اور پڑھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، اگر کوئی آدمی اس رکوع کو مستند تفسیر میں، معتبر تفسیر میں پڑھ لے۔ اس لیے اس کو نوٹ کرنا چاہیے اور اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جس تفسیر کو بھی ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان، اپنی عظمت بیان فرمائی۔ پہلے رکوع میں اپنے رسول کی شان، اپنے رسول کا تذکرہ، دوسرے رکوع میں اپنی شان، اپنی عظمت، اپنے مقام کا تذکرہ، اور تیسرے رکوع میں پروردگار عالم نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، اپنی طاقت کا تذکرہ کیا کہ وہ پروردگار کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا کچھ ہے، اس کے قبضے قدرت میں کیا کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی طرف تیسرے رکوع میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے۔ ان دونوں کی یعنی کلمہ طیبہ کی اگر تشریح کسی کو سمجھنی ہے تو سورہ طور پڑھ لے، وہ چھوٹی صورت، اس کو پڑھ لے گا تو پروردگار عالم کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر جب سورہ نجم آئی، ستارے کے نام پر سورت آئی، تو پھر چاند کے نام پر بھی ایک سورت آ رہی ہے اور سورہ قمر آ رہی ہے، اس میں بھی 3 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں شق قمر کا واقعہ ہے۔ کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ بھائی اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار عالم سے دعا فرمائی، پروردگار عالم کی طرف سے اشارہ ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا اور چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک حصہ ادھر ایک حصہ ادھر، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ دونوں حصے مل گئے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یقیناً مستقبل میں انشاءاللہ ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی جب ترقی کرتی چلی جائے گی اور سائنس اس مقام تک پہنچ جائے گی جس مقام تک اسے پہنچنا چاہیے، ابھی تو بالکل بچی ہے سائنس، ظاہر بات ہے اس کو سب تسلیم کرتے ہیں، اور کائنات، یہ یونیورس کھلتی چلی جا رہی ہے، کھلتی چلی جا رہی ہے، تو ایک موقع ایسا آئے گا جب یہ تسلیم کیا جائے گا اور یہ بالکل فیکٹ بن جائے گی یہ چیز کہ کسی زمانے میں یہ جو مون ہے، چاند ہے، یہ 2 ٹکڑے ہوا ہے، یہ بیچ میں سے بٹا ہے، یہ بات پوری طرح سے اس کو پروو کر لیا جائے گا۔ لہٰذا یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ اس کے بعد پھر لیکن کفار مکہ ان کو نہ ماننا تھا اور نہ وہ مانے، جیسا کہ دوسرے قوموں کے ساتھ ہوا، دوسرے نبیوں کے ساتھ ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا قوم صالح، قوم عاد، بہت ساری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، نبیوں سے معجزے مانگتے تھے، نبی معجزے دکھاتے تھے، نہیں کچھ جادو دکھا دیا، کچھ یہ کر دیا، کچھ وہ کر دیا۔ اس لیے اس مناسبت سے دوسرے رکوع میں قوم سمود کا ذکر ہے اور قوم لوط کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی تو اپنے رب کو بھلانے والا، جھٹلانے والا اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والا کہ میں ہی شاید اب سب سے پاورفل آدمی ہوں، سپریم پاور رکھنے والا آدمی اس گلوب پر میں ہی ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کا دعویٰ کرنے والا انسان، اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ سارا چکر، سارا جھمیلا سب ختم ہو جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا، ایک دن آئے گا سب بھسم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، قیامت آئے گی، اس دن پتہ چل جائے گا کون سچ ہے، کون غلط ہے، کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا، کون اچھا تھا، کون برا تھا۔ قیامت کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت پیش کی ہے، ایک بات ارشاد فرمائی ہے، جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا تھا، خاص طور پر آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر کے اسے افلا یتدبرون القرآن والی آیت کو، اس کے علاوہ یہ بھی آیت بھی اسی طرح کی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، بہت آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ پیچھے جو میں نے اشارہ کیا تھا ایک صورت میں آپ کے سامنے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے؟ اور اگر نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ، کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بے حد آسان کر دیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سمجھنے والا؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو سمجھنے کی زحمت کرے، جو کوشش کرے کہ لاؤ سمجھیں کس کے اندر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ گویا کہ پکڑ کے ہلا رہا ہے، کوئی ہے؟ پوچھ رہا ہے، کوئی ہے معاشرے میں، پوری انسانیت میں، اور خاص طور پر اہل ایمان میں؟ آسان ہے کلام پاک، جو سمجھنا چاہے سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے، اس کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو سورہ قمر پھر ختم ہوتی ہے، یہ 3 رکوع کی صورت تھی، میں نے عرض کیا،
اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا ہے سورہ رحمان ہمارے سامنے آتی ہے، بہت مشہور صورت ہے سورہ رحمان، اور یہ پوری صورت میں ایک آیت کریمہ جو ہر آدمی کو یاد رہتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہی آیت سمجھیے اس صورت کا مقصد ہے کہ اپنے رب کی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اپنے رب کی۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار ایک نعمت گنائی پھر سوال، ایک نعمت پھر سوال، ایک نعمت پھر سوال، بار بار اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں سوال کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایک خاص بات غور کرنے کی ہے کہ اس صورت پہ جب ہم غور کرتے ہیں، پوری صورت پر 3 رکوع اس صورت میں ہیں، مدنی صورت ہے سورہ رحمان، مدنی صورت ہے، اور پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد پھر قیامت کا تذکرہ کیا ہے، دوسرے رکوع میں کفار کا انجام ذکر کیا ہے، اور پھر تیسرے رکوع میں قیامت کے دن جنت کے لوگ والے جو ہوں گے، جنت میں جانے والے لوگ، ان کے حالات کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ سب کا سب جڑا ہوا ہے نعمتوں سے۔ یہ ساری جو 3 چیزیں میں نے بتائی تینوں رکوع میں جو آئی ہیں، یہ تینوں چیزیں نعمتوں سے ہی اٹیچ ہیں، نعمتوں کی شکل میں، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت۔ لہٰذا بار بار سوال کیا گیا ہے نعمتوں کا کہ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، 1 کو، 2 کو، 10 کو، 50 کو جھٹلاؤ گے۔ تمہارا تو رواں رواں ہماری نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، ایک ایک سانس تمہاری ہماری نعمتوں کی محتاج ہے، کہاں تک جھٹلاتے رہو گے۔ ایک خاص بات جو میں عرض کر رہا تھا اس صورت پر غور کرنے سے ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ اس میں جب ہم نعمتوں پہ غور کرتے ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں اس سورہ رحمان میں، جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ نعمتیں وہ آتی ہیں جن کا خود علم ہمیں بھی نہیں ہوتا، نامعلوم ہے وہ، ہم اچھا پڑھا تو او ہو یہ بھی نعمت ہے واقعی، ہم نے تو کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا، کبھی ہمارا ذہن ہی نہیں گیا تھا ادھر۔ اس کے علاوہ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ٹیمپریری ہیں، عارضی قسم کی ہیں، کچھ وہ ہیں جو دائمی ہیں، ہمیشہ کی ہیں، کچھ چھوٹی نعمتیں ہیں، کچھ بڑی نعمتیں، کچھ ایسی نعمتیں جو ہم مانگ کے پروردگار عالم سے لیتے ہیں، کچھ وہ نعمتیں جو پروردگار بے مانگے ہمارے اوپر لٹا دیتا ہے، اور ہماری زندگیاں ٹکی ہوئی ہیں ان نعمتوں پر۔ اس طرح کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کیا ہے، اور شکر کرنا سکھایا ہے۔ شکر بڑی نعمت ہے، شکر بڑی نعمت ہے، اور اس شکر کی بڑی کمی ہم لوگوں کے ہاں ہے۔ ہم بے بھول کے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کسی بڑے اونچے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، کوئی پوسٹ حاصل ہو جاتی ہے، کسی ایگزام میں پاس کر لیتے ہیں، یا کوئی اور نعمت ملتی ہے، فوراً اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں گویا کہ تو ہمارا کارنامہ ہے۔ بھولے سے بھی الحمدللہ ایک بار دل سے نہیں کہتے ہیں کہ زحمت کرتے۔ کھانا پینا، پیشاب پخانا، پانی، ہوا، یہ تمام چیزیں ہم ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ صورت ہمیں شکر کرنا سکھاتی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ میں 3 رکوع ہیں، اور یہ رکوع، پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا تذکرہ کیا ہے، اور دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کا تذکرہ کیا ہے، اور تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت اور اس کی شان بتائی ہے کہ قرآن کو ماننا کیوں ضروری ہے، اس کا اقرار کرنا کیوں ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ اس کے بعد پھر سورہ حدید آتی ہے۔ یہ سورت میں 4 رکوع ہیں، 4 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورت، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز کی، یعنی جو مدنی صورتیں ہیں، مدنی صورت ہے سورہ حدید، تو جو مدنی صورتیں ہیں اور جو مکی صورتیں ہیں، ان دونوں کے مضامین تقریباً ایک انداز سے مل کر، ایک دوسرے میں مرج ہو کر سورہ حدید میں آئے ہیں۔ اس لیے سورہ حدید پر کے مطالعے پر، اس کو غور و خوض کرنا، اس کو پڑھنا، اس پر عام طور پہ بہت زور دیا جاتا ہے، اور سورہ حدید کی تشریحات وغیرہ وغیرہ اس لیے علماء نے بہت لکھی ہیں، کیونکہ اس میں تقریباً دونوں صورتوں کے مکی اور مدنی انداز کی جو صورتیں ہوتی ہیں، ان تمام صورتوں کا ایک جامع انداز کا، ایک مشترکہ مکسڈ ایک خلاصہ ہمیں مل جاتا ہے سورہ حدید میں۔ اس صورت میں 4 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں اور اپنی قدرت بیان فرمائی ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر کیا ہے، جہنم والوں کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ پیچھے ہم نے بھی پڑھا تھا سورہ واقعہ کے پہلے رکوع میں جنت والوں کا تذکرہ، دوسرے رکوع میں جہنم والوں کا تذکرہ تھا۔ یہاں پر دوسرے رکوع کے اندر جنت والوں کا تذکرہ، جہنم والوں کا تذکرہ ایک ساتھ آ رہا ہے،
اور پھر ہر زمانے کے لیے کچھ ایسے احکام بھی دیے گئے ہیں، کچھ یعنی ایسی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں اس دوسرے رکوع میں جو ہر زمانے میں انسانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، ہر زمانے کے لیے بہت اہم ہیں۔ کچھ ایسی آیتیں اس دوسرے رکوع میں ہیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے حیثیتی بتائی ہے کہ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، یہ صرف ایک بلبلہ ہے، یہ صرف ایک ریت کی دیوار ہے، کسی بھی وقت یہ ڈھہ سکتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کو تو ختم ہونا ہی ہے۔ یہ تو ٹیمپریری ایک چھپڑ لگایا گیا ہے جس کو تم اصل سمجھ رہے ہو، اور جو اصل تمہارا بنگلہ بنا ہوا ہے، بڑا محل بنا ہوا ہے، اس کو بھولے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو دنیا کی بے حیثیتی بتائی گئی ہے۔ اور آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کا تذکرہ کر کے، انبیاء کا تذکرہ کر کے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اس طرح سے یہاں پر یہ ہمارا 27واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم آگے 28ویں پارے کی طرف بڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔